السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہم عباس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے تو آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کا جواب ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا۔ ایران نے پہلے سینکڑوں ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے، پھر کروز اور بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار۔ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومس کا نام دیا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل الفتح نے صرف 400 سیکنڈز میں اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈوں سمیت اہم اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد ہر طرف تباہی مچ گئی۔ دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی کہ حوثیوں، لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ 2 ایرانی میزائل اسرائیل کے شمال مغربی حصے میں اپنے نشانے پر لگے۔ اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلز میں سے کچھ میزائل اسرائیل کی حدود میں گرے۔ ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے اردن اور شام کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ امریکی اور برطانوی لڑاکا طیاروں نے بھی عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اردن کے لڑاکا طیاروں نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ قبرص میں موجود برطانوی جنگی طیارے مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ ہو گئے۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد ایک بڑی کشیدگی کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مشرق وسطیٰ صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ حالیہ کشیدگی سفارتکاری میں بریک ڈاؤن کو ظاہر کرتی ہے۔ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد ایک بڑی کشیدگی کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ اب صورتحال کو مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ اسرائیل نے ایران کو جوابی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ دفاعی الرٹ جاری، ملک میں عوامی اجتماع پر پابندی عائد، کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، پناہ گاہیں کھول دی گئیں، تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حالات سازگار نہ ہوئے تو عوامی اجتماع پر پابندی کا وقت بڑھا دیا جائے گا۔ اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن چھٹیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر کو جنگی کابینہ کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے کے بعد امریکی صدر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے قبل امریکی وزیر دفاع نے اسرائیلی ہم منصب کو فون بھی کیا۔ امریکی صدر کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات بھی ہوئی۔ جو بائیڈن کو ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر نے ایرانی حملے کی مذمت کی اور کہا جنگ کی شدت کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن نے ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بھی یہ بات واضح کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر کڑی تنقید کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا۔ یہ حملہ امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ صدر بنا تو امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت کو بحال کروں گا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، سعودی عرب کی فریقین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی گئی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فریقین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگ کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ مصر نے بھی خطے کو عدم استحکام اور کشیدگی سے بچانے کے لیے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایرانی افواج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر 2 پاکستانیوں کی موجودگی کا یہ معاملہ ہے اور دفتر خارجہ نے معاملہ ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ ایرانی سفارتخانے کو دونوں پاکستانیوں کی تفصیلات دے دی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد میں ایرانی سفارتخانے نے معاملات اور یہ جو معلومات ہیں وہ تہران تک پہنچا دی ہیں اور دونوں پاکستانیوں کی جلد رہائی کا بھی امکان ہے۔